40 ایسے لوگ شامل ہو جائیں جو شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی دعا سے، جنازے میں شرکت کی برکت سے، اس کی حق میں، مردے کے حق میں جو دعا کرتے ہیں، اس دعا کو، اس شفاعت کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مسلمان کے جو حقوق بیان کیے ہیں ایک دوسرے مسلمان پر، اس میں سے ایک بنیادی حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو دوسرا مسلمان وہ اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اچھا، عام طور پہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اعلان ہوتا ہے کہ بھئی نماز کے بعد جو ہے وہ جنازہ ہوگا، تو ہم سب اس میں شرکت کرتے ہیں۔ حالانکہ جو جنازے کی جو نماز ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کے ذمے سے ادا ہو جاتی ہے، اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو سارے کے سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ افراد کے اس فرض کو ادا کرنے سے تمام افراد کی طرف سے کفایت ہو گئی، تمام جماعت کی طرف سے، اور اگر پوری جماعت نہ پڑھے تو پورے گناہ گار ہوں گے، اس لیے اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ تو ناظرین، اعلان ہوتا ہے، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے، اکثریت پڑھتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں حرمین شریفین میں، ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے، تو اور وہاں کیا اعلان ہوتا ہے؟ الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ، کہ دعا نہ میت کے لیے، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو لہذا اعلان ہوتا ہے، ہم سب پڑھتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، عام مسجدوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک عمومی طور پر ہے نا کہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، آپ کی رشتہ داری ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ان کا کوئی محبت کا، دوستی کا تعلق ہوتا ہے، تو لہذا وہ تعلق بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اس کے جنازے میں آپ نے شرکت کی یا نہیں کی۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ جی کوئی اگر شرکت نہیں کرے تو اس کو عار دلایا جائے، اس کو برا بلا کہا جائے، اور اس کو جو ہے وہ بد تہذیبی سمجھا جائے یا شریعت کی خلاف ورزی سمجھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ اس طریقے سے حکم لگانا شروع کر دیں، لیکن یہ ایک مسلمان کا اور خاص طور پہ عزیز و قارب دوست احباب کا حق ہے۔ عام مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ورنہ تو ہر وقت ہر جگہ لوگوں کا تو انتقال ہو رہا ہوگا نا، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی محلے میں ہر جگہ جنازے بھی ہو رہے ہوں گے، اور جو ہے وہ تدفین بھی ہو رہی ہوگی، انتقال بھی ہو رہا ہوگا۔ وہ تو میں نے جیسے کہا، عمومی طور پہ جب آپ کو پتہ لگا کہ بھئی یہاں جنازہ ہو رہا ہے، آپ اس جنازے میں شرکت کریں۔ جیسے یہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے نا، مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے، مسجد میں نماز کے بعد ہوتا ہے تو ہم جہاں شریک ہوتے ہیں ہم ہو جاتے ہیں شریک۔ اور گاؤں دیہاتوں میں، پنجاب کے شہروں میں تو، کراچی میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن جہلم میں یا اور گاؤں دیہاتوں میں جنازہ گاہ بنی ہوتی ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کہ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا، ان کا جو ہے وہ جنازہ ہوگا، تو لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اور کوئی اگر شریک نہ ہو تو میں نے جیسے عرض کہا کہ اس کے اوپر کوئی فتوی بازی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، عزیز و قارب میں سے ہے، تو پھر آپ کا یہ صلہ رحمی میں شامل ہوگا کہ آپ پر لازمی ہے کہ آپ اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں میں بھی آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی حدیث تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے جنازے میں شرکت کرے اس کے لیے ایک قرات ہے،
اور اگر وہ اس کی تجہیز و تکفین میں بھی شرکت کر لے تو اس کے لیے 2 قرات ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا پہاڑ، یعنی 2 پہاڑ کے بقدر اس کو سونے کے بقدر اجر ملتا ہے۔ تو لہذا صرف جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب جو آدمی جنازے میں شرکت کر رہا ہے، یعنی جو شامل ہو رہا ہے، اس کو تو یہ ثواب مل رہا ہے کہ 1 پہاڑ کے بقدر سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی انسان 1 پہاڑ سونا اس کو مل جائے اور پھر اس کو صدقہ کر دے تو یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ میں اور آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ تو چند گرام سونا صدقہ کرتے ہیں تو بڑا آدمی کہتا ہے یار میں نے تیر مارا ہے، یہاں پہ پہاڑ کے بقدر ثواب مل رہا ہے۔ تو اور تجہیز و تکفین میں بھی شرکت کر لے تو 2 قرات۔ یہ تو اس شخص کو ہے جو جنازے میں شرکت کر رہا ہے، اور جس کا جنازہ ہو رہا ہے، جس کی نماز ہو رہی ہے، اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شامل ہو جائیں جو شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی دعا سے، جنازے میں شرکت کی برکت سے، اس کی حق میں، مردے کے حق میں جو دعا کرتے ہیں اس دعا کو، اس شفاعت کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تو ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ومیتینا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، وشاہدینا، ہمارے موجودین کی مغفرت فرما، وغائبینا، ہمارے غائبین کی مغفرت فرما، وصغیرینا، ہمارے چھوٹوں کی، وکبیرینا، ہمارے بڑوں کی، وذکرینا، ہمارے مردوں کی، وانسانا، ہماری عورتوں کی۔ دیکھیں ہم سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، حاضرین کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، غائبین کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرینا وکبیرینا وذکرینا وانسانا، اور اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام کے ساتھ زندہ رکھ۔ دیکھیں یہ کتنی عظیم دعا ہے کہ اللہ جب موت آئے ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان، اور جب موت آئے تو اے اللہ ایمان پر موت آئے۔ تو 2 کام ہو رہے ہیں، ایک تو تمام حاضرین، تمام غائبین، تمام زندے، تمام مردے، تمام جو ہے مرد، تمام عورتیں، تمام بچے، تمام بڑے، چاہے وہ رتبے میں چھوٹے ہوں بڑے ہوں، چاہے وہ عمر میں چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب کے لیے دعا مانگ کر پھر ایک انسان کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے جب تک زندگی عطا کر تو مجھے اسلام پر زندگی عطا کری ہو، میں زندہ رہوں، اسلام کے اوپر زندہ رہوں، اور جب میری موت آئے تو ایمان کے اوپر موت آئے۔ اب دیکھیں یہ 40 آدمیوں کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی، اس مردے کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ناظرین یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ اسی لیے الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ، یہ سنت، یہ شعار قائم ہے کہ جب کسی مسلمان کی، کسی دوست کی، کسی عزیز و قارب کی انتقال کی خبر ملتی ہے تو وہ اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین دیکھیں جب بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو نہیں پڑھی ہوتی، جن کو یہ نہیں پڑھی ہوتی، کسی کا انتقال ہو گیا، جنازہ بھی پڑھنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، ان کو پڑھی نہیں، افسوس بھی کرنا ہے، تعزیت بھی کرنی، بالکل کچھ نہیں پڑھا ان کو۔ اور آپ پھر دیکھ لیں ان کا کیا حال ہوتا ہے جب وہ انتقال کرتے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو لہذا یہ مسلمان کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کی، مسلمان بہن کی خبر ملے انتقال کی تو اس کے جنازے میں آپ شرکت کریں۔ ناظرین حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، اور عیادت کے لیے جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے اور یہ تو حالت نزا میں لگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو بولا کہ بھئی دیکھو ان کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی اور لگتا ہے کہ یہ حالت نزا میں ہے، اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے تم خبر کرنا اور دفنانے میں جلدی کرنا۔ اچھا کیوں؟ کہ اگر نیک ہوگا تو اپنی منزل پہ جلد سے جلد پہنچا دیا جائے گا، اور اگر گناہگار ہوگا تو جلد سے جلد اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے خبر کر دینا،
اور جلد سے جلد ان کی تدفین کر دینا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک کیا ہے کہ خبر کرنا، بھائی انتقال ہو گیا خبر کرو، آپ بتائیں ان کے دوست احباب عزیز و قارب کو کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اور پھر تدفین کے اندر جلدی کرو، جلدی۔ اور پھر جب تدفین ہو جائے ناظرین، تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کی قبر پہ کچھ دیر بیٹھو، ٹھہرو، اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر ایک اونٹ نہر ہو کر اس کی کھال اتر کر اس کا گوشت بن کر وہ جو تقسیم ہو جائے، اتنی دیر ٹھہرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تو اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے، کیونکہ اب اس سے سوال اور جواب کیا جائے گا، اور اس وقت اس کے لیے بہت زیادہ اس کو وہ محتاج ہے کس چیز کا؟ دعاؤں کا، تو اس کے لیے دعا کریں۔ تو لہذا ناظرین، یہ اسلام کے بنیادی اخلاق ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ان اخلاق پر، ان حقوق کو پورا کرو۔ میں کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میری وائف کی خالہ بیمار تھیں، وہ اس کی تائی بھی لگتی ہیں، خالہ بھی لگتی ہیں، تو ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے ہاسپٹل۔ تو جب وہاں گئے تو ان کی عیادت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ایک اور میری وائف کے رشتہ دار ہیں، یعنی ان کی چچا زاد جو بہن بھائی ان کے ایک ماموں ہیں، وہ اوپر ایمرجنسی وارڈ کے اندر ہیں، تو لہذا انہوں نے کہا کہ ان سے بھی مل لو۔ تو میں نے اپنی وائف کو بولا چلو جی ان سے بھی مل لیتے ہیں۔ تو ناظرین ہم چلے گئے اوپر۔ جب اوپر گئے تو پوچھ پاچھ کے کمرے میں گئے تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور جب میں گیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ شخص جو ہے ان کا آخری وقت چل رہا ہے، تو حالت نزا میں ہے، اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، یاسین پڑھنا شروع کر دی، اور ان کا ہاتھ پکڑا، اور میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری شروع۔ میں زندگی میں کبھی ان سے نہیں ملا، یعنی میرا ان کے ساتھ کوئی تعارف نہیں ہے، اور نہ میں ان سے زندگی میں کبھی ملا ہوں۔ میری وائف تو ملی ہے لیکن میں کبھی بھی نہیں ملا۔ تو میں جو ہے میں نے اپنی وائف کو کہا کہ بھئی ان کے عزیز و قارب کدھر ہیں، ان کے بچے کدھر ہیں؟ اس وقت میں ان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اور تلقین کس کو کہتے ہیں کہ جب حالت نزا ہو تو اس وقت کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، یاسین شریف کا پڑھنا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس جو حالت نزا میں ہے یاسین کی تلاوت کرو، کیونکہ اس سے ان کی روح نکلنے میں آسانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب تو ہم باہر آئے، بتایا کہ بھئی ان کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ گھر پہنچے، تھوڑی دیر بعد پتہ چلا ان کا انتقال ہو گیا۔ تو لہذا ناظرین، یہ جو موقع ہوتے ہیں یہ بڑے خاص موقع ہوتے ہیں، بڑے اہم موقع ہوتے ہیں۔ ہمیں ان موقعوں پہ اپنے عزیز و قارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور خاص طور پر اپنے والدین کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے پاس بے شمار واقعات ہیں، یعنی میں ابھی پورا وقت واقعات ہی سناتا رہوں نا تو آپ سنتے رہیں گے اور میں سناتا رہوں گا۔ صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ جمعے کی نماز پڑھی تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے والد صاحب جمعہ پڑھتے ہیں تو وہ نظر نہیں آ رہے، کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں۔ تو میرے پاس کوئی 1 گھنٹہ تھا، تو میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کہ چلو ان کی عیادت کرتے ہیں۔ میں نے ان کو لیا، اور لینے کے بعد جو ہے میں ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جب ہاسپٹل پہنچا تو جب میں نے ان کی حالت دیکھی تو میں نے کہا یہ تو ان کے بیٹے کو کہا کہ مجھے تو ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، اور یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اب کتنا مشکل کام ہے نا، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن حالت غرغرہ، حالت نزا تو آپ ایک انسان، وہ اللہ نے جس کو شعور دیا وہ تو پہچان جاتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہذا آپ یقین جانیے کہ اس 1 گھنٹے تک میں پاس بیٹھا رہا، اور جو ہے وہ کلمہ پڑھتا رہا، یاسین پڑھتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، اور پھر جب مجھے جانا تھا کیونکہ تو میں گھر پہنچا ہوں، تھوڑی دیر بعد اسی دوست کا فون آیا کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اور وہ آج تک کہتا ہے کہ عبدالوہاب یہ تمہارا احسان ہے، کہ ورنہ میں تو اپنے بزنس میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ والد صاحب کس صورتحال سے گزر رہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ بزنسز، یہ کاروبار، یہ دوستیاں، یہ دکانیں، یہ جابیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ٹھیک ہے، ان کا ہونا ضروری ہے،
لیکن یہ مقصد نہیں ہے ان دنیا کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دکانوں کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنی جاب کے لیے اپنے والدین کو، اپنے عزیز و قارب کو تنہا مت چھوڑیں ایسے موقع کے اوپر جس وقت ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور پھر دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایسے موقع کے اوپر کیا کرنا ہے، تربیت نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ تلقین نہ کرو، پڑھو، اس کے پاس کلمہ پڑھو، کہو نہیں کہ تم پڑھو۔ خدا نہ خواستہ اس نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تو ایک حالت نزاع کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے۔ تو لہذا دیکھیں یہ بنیادی حقوق ہیں، والدین کے بنیادی حقوق ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جنازوں میں شرکت کریں۔ اور الصلاۃ علی المیت، دعا علی المیت ہے، صلاۃ الجنازہ یہ دعا ہے، یہ کوئی نماز نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کو نماز سمجھیں، یہ ایک دعا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر دعا ہے۔ لہذا اور یہ ایک بنیادی حق ہے ایک مسلمان کا کہ دوسرا مسلمان اس کے جنازے میں شرکت کرے، اور اگر اس کے پاس وقت ہے اور اس کے پاس اگر ٹائم ہے تو وہ قبرستان بھی جائے۔ حضور کی بڑی بشارتیں ہیں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو تجہیز و تکفین میں شامل ہوتے ہیں، اور جو شخص قبر کھودتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، قبر کا کھودنا اور پھر قبر پہ مٹی کا ڈالنا، اور اس پورے پروسیس میں شامل ہونا۔ اچھا لوگوں کے پاس علم ہوتا نہیں ہے، شور شرابہ شروع کر دیں گے، اور تجہیز و تکفین کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اب کیا کہ کس طریقے سے ہم نے قبر کے اندر اتارنا ہے، اور کیا دعا پڑھنی ہے، مٹی ڈالتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے۔ لیکن دو بنیادی چیزیں تو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب مردے کو اتاریں قبر کے اندر تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کے رخ پہ ہونا چاہیے، اور بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ دعا ہے۔ جب آپ قبر میں مردے کو اتار رہے ہوتے ہیں تو دعا کیا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پہ ہم اس کو قبر کے سپرد کر رہے ہیں، یہ دعا کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہر شخص جو ہے وہ 3 مٹھیاں مٹی لے کر اس کے اوپر ڈالے۔ پہلی پہ منہا خلقناکم، کہ کیا منہا خلقناکم، اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی سے اس کو پیدا کیا، ومنہا نخرجکم، اور اسی کے اندر دوبارہ اس کو ڈال دیا گیا ہے، تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم لوٹا دیا گیا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی سے اس کو اٹھائے گا۔ دیکھیں نا یہ جو انسان ہے، انسان کیا ہے؟ اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم اللہ کی ذات کا کیسے کیوں انکار کرتے ہو، کیسے انکار کرتے ہو، سمجھ نہیں آتی۔ تم تو کنتم امواتا، تم تو مردار تھے، مردہ تھے، تمہارا تو وجود نہیں تھا۔ فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی، پھر ثم یمیتکم، اور پھر ہم تمہیں موت دیتے ہیں، ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں زندگی دیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو لہذا ناظرین یہ ایک طریقہ کار ہے، مسلمان کو ان طریقہ کاروں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد پھر دعا مانگنا۔ دعا جو ہے وہ تدفین کے بعد قبرستان میں مانگنا ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، سورہ بقرہ کا پڑھنا ثابت ہے، اور دعا مانگیں اور کچھ دیر ٹھہرے رہیں، فوراً قبرستان سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پہ تو وہ لوگ جو عزیز و قارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو بھائی بہن ہیں، اولاد ہیں، بیٹا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبرستان میں ٹھہریں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا اس بات کی اجازت دی؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے سختی نہیں فرمائی، بھئی جنازہ عورتوں پہ اوپر تو فرض نہیں ہے، اگر عورتیں مسجد میں جگہ ہے اور پردے کا اہتمام ہے تو وہ بالکل پڑھ سکتی ہیں، لیکن جنازہ گاہ میں، گراؤنڈ میں، قبرستان میں اس طرح سے جا کے جنازہ پڑھنے کی شرعی طور پر ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں یہ کہ سختی بھی نہیں کی گئی، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ پڑھنا چاہیں اور ان کے لیے جگہ ہے تو وہ پڑھ سکتی ہیں جنازے کی حد تک، لیکن تجہیز اور تکفین میں شامل عورتوں نے نہیں ہونا۔
یہ کام مردوں کا ہے اور مرد کریں گے۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ طریقہ کار تھا، اور ہمیں اس طریقہ کار کے اندر جنازہ ایک اہم چیز ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہمیں اپنی ڈیوٹی کو نبھانا چاہیے۔ ابھی پچھلے سنڈے کو ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ناشتے کی دعوت کی، تو وہاں بیٹھے تھے تو ایک صاحب ہیں، وہ فنرل کا کام کرتے تھے، اب نہیں کرتے، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ بھائی آپ یہ مجھے بتائیں، کیا جنازہ جو ہے وہ بگی کے اندر قبرستان لے جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا یار، جب جنازہ جو ہے وہ گاڑی پہ قبرستان جا سکتا ہے، جب جنازہ جو ہے وہ بس میں قبرستان جا سکتا ہے، تو پھر بگی میں بھی جا سکتا ہے۔ مطلب اگر ٹرانسپورٹیشن کی بات کی جائے کہ بھئی صرف ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کرنا، تو میں نے ان کو کہا بھئی آپ سوال کریں، کھل کر کریں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا سوال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو کرسچن جس طریقے سے یہاں پر فنرل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بگی ہوتی ہے گھوڑوں کی، اور اس گھوڑوں کی بگی میں رکھ کے جو ہے وہ جنازہ لاتے ہیں اور جنازے کو پڑھواتے ہیں، پھر قبرستان لے کے جاتے ہیں، تو کیا طریقہ کار جائز ہے؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس بگی میں نے جو دیکھا ہے کہ اس کے چاروں طرف یا سامنے کی طرف جو ہے وہ کراس کے نشان ہوتے ہیں، اور اس پہ پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے، اس کے اندر تو آپ کو پیسے خرچ کرنے ہیں نا، اور کراس کا نشان ہوتا ہے، اور اس میں آپ جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے کفار کا، اس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر بنیادی طور پر تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو یہ تھا، اور اس زمانے میں تو کوئی سواریاں تو نہیں ہوتی تھی، لوگ جو وہ ڈھولی بناتے تھے، اسی لیے آتا ہے کہ بھائی جنازے کے ساتھ 40 قدم تک چلو، اور پہلے دائیں کندھے سے جنازے کو کندھا دو، پھر بائیں سے دو، پھر پیچھے آؤ، پھر دائیں سے، پھر بائیں سے، تو اس طریقے سے جنازے کے پیچھے چلو۔ تو پہلے تو اس طرح جنازے کو لے کر جایا جاتا تھا، اور انسان اٹھا کر لے کر جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ طریقہ کار تھا۔ لیکن وہ پہلا گاؤں میں بھی آج بھی یہی طریقہ کار ہے، چھوٹے شہروں میں بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن جب قبرستان شہر سے دور ہو گئے اور پیدل نہیں جایا جا سکتا، تو اب لوگوں نے طریقہ کار اپنا لیا۔ کراچی کے اندر جو ہے وہ بسیں ہوتی ہیں، میت بس جس کو کہتے ہیں، خاص طور پہ وہ ڈیزائن کی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ میت رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور بس میں لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی مذہبی شعار اس میں نہیں ہوتا، اور وہ اس میں کرسچن بھی لے جا رہے ہیں، مسلمان بھی لے جا رہے ہیں، سارے ہی لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے گاڑیاں ہوتی ہیں، کالی گاڑیاں، فنرل گاڑی ہے، اس کے اندر اگر آپ لے کے جا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ تو وہ تو گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کے اندر آپ نے کوفن رکھنا ہے۔ اور اب اگر جو بگی ہے، اب اگر بگی کے اندر انسان صرف شو آف کے لیے لے کے جا رہا ہے، پیسہ زیادہ خرچ کر رہا ہے، تو اب شرعی طور پر ان وجوہات کی بنا پر اب یہ ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر کسی علاقے کے اندر گاڑی اویلیبل نہیں ہے، بگی اویلیبل ہے، تو ٹھیک ہے جی، وہ بگی میں بھی لے جا سکتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ایسا لوگ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں کرتے ہیں، اور کہتے کچھ لوگ آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو بیسٹ فنرل دینا چاہتے ہیں۔ وہ ایک کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس کی والدہ نے وصیت کی کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو جو ہے ساؤتھ ہال براڈ وے کا چکر لگا کر مسجد میں لے کے جانا۔ تو اس نے پوچھا اماں کیوں؟ کہا کہ مجھے یہ براڈ وے جو ہے بڑا پسند ہے، میں روزانہ جب تک چکر نہیں لگاتی تھی تو میرا دن مکمل نہیں ہوتا تھا، تو لہذا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو بھی یہاں سے گزار کے لے کے جانا۔ اب دیکھیں یہ کس قسم کی وصیت ہے؟ شرعی طور پر ایسی کسی وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری علمی تربیت نہیں ہوئی، ہم اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ آپ جو ہے بہترین، جیسے نصارہ کے اندر ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو جانے کے بعد اس کو غسل دیا جائے گا، اور اس کو اگر مرد ہے تو 2 کپڑوں میں کفن دے دیا جائے گا، عورت ہے تو 5 کپڑوں میں اس کو کفن دے دیا جائے گا۔ اب لہذا اس کو کفن دیا جائے گا، اس کے کفن پہ خوشبو دھونی دی جائے گی، کافور لگایا جائے گا، اور اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا، قبر میں لٹا دیا جائے گا۔ یہ تو کفار کے اندر ہوتا ہے،
کہ جی ان کو پوری ڈریسنگ ہوتی ہے اور ان کا شیو کیا جاتا ہے اور ان کا میک اپ ہوتا ہے اور پھر ان کو سوٹ پہنایا جاتا ہے اور بڑا مہنگا کفن. اب ان ساری چیزوں سے اس مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ مہنگے سے مہنگا کفن دے دیں, اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس کو اگر فائدہ ہوگا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اپنے اعمال کی بدولت ہوگا, اس کی نیکیوں کی بدولت ہوگا. آپ جو ہے وہ پھولوں سے لاد دیں, آپ جو ہے بیسٹ فنرل دیں, زبردست کھانا پکائیں اور ہر چیز اعلیٰ کریں, لیکن اگر اس شخص کے اعمال ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر اس کی نجات ہونے والی نہیں ہے, چاہے آپ جتنا خرچہ کر لیں. اور اگر آپ کچھ بھی خرچہ نہیں کرتے اور سادگی کے ساتھ جو ہے تدفین کرتے ہیں جیسے شریعت کے اندر ہے, اور اس شریعت پہ عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں, تو بالکل اس کے وہ یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور میری تو بری کوشش ہوتی ہے بھائی کہ میں جنازوں میں شرکت کروں, اور جب میرے پاس وقت ہوتا ہے اور کوئی عزیز و قارب ہوں تو قبرستان بھی جاتا ہوں. اور آج سے نہیں, الحمدللہ شروع سے, اور یہ میرا معمول ہے کہ مجھے جیسی خبر ملتی ہے اپنے دوست احباب عزیز و قارب جس کی بھی, تو میں پوری کوشش کرتا ہوں ان کے جنازوں میں شرکت کروں, ان کی تجہیز و تکفین میں شرکت کروں. تو آپ حضرات سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اس وقت کے اندر اپنے ناراضگیوں کو, اپنے غصے کو ایک طرف کریں, اور یہ حق ہے مردے کا, میت کا, کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.